معزز سامعین اعظام، وقت کی قلت ہم سب کے سامنے ہے، اس لیے مختصراً میں آپ حضرات کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اور اس دور کے کچھ جدید فتنوں کے حوالے سے مختصر معروضات پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس زمین پر مبعوث فرمایا اور پہلی وحی کا آغاز ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، یعنی یہ جو دور شروع ہو رہا ہے یہ دور پڑھنے پڑھانے کا دور شروع ہو چکا ہے۔ سابقہ نسل انسانی کے تجربات تمام انبیاء کے دور میں وحی کے روشنی میں چلتے رہے، لیکن اب جو آئندہ دور ہوگا یہ دور علم کا دور ہے، قلم کا دور ہے۔ اس دور کی خیر اور بھلائی بھی علم کے ساتھ وابستہ ہے، اور اس دور کے فتنے بھی علمی اور کتابی فتنے ہوں گے۔ ان دونوں باتوں کی خبر پہلی وحی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی۔ اب ان فتنوں میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں عقیدہ ختم نبوت ایک ایسا عقیدہ ہے جو ان سب فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے، چونکہ بحثیت تمدن اور بحثیت سماج کے ختم نبوت کا عقیدہ جس طرح کی مخلوق کو تشکیل دیتا ہے، جس طرح کے معاشرے کو بناتا ہے، جس طرح کی سوچ پیدا کرتا ہے، یہ سوچ ساری نسل انسانی سے، تمام نسل انسانی کے مزاج سے، بلکہ یوں کہیے کہ جب سے انسان اس کرۂ زمین پر آیا ہے تب سے جو اس کی تربیت ہوتی رہی ہے، اس تربیت سے ہٹ کر ایک نئے مزاج کو تشکیل دینے کا نام عقیدہ ختم نبوت ہے۔ پہلا مزاج اور تھا جو سارے نبی اپنی امتوں کو دیتے رہے، اور یہ مزاج اور ہے جو اس امت کو دیا گیا۔ پہلی امتوں کا مزاج، پہلی امتوں کی سوچ یہ ہوا کرتی تھی کہ ہر نبی اپنے آنے والے نبی کا تعارف کرواتا تھا اور پچھلے نبیوں پر ایمان لانے کی دعوت دے کر آنے والے نبی کی بشارت دے کر جاتا تھا، جس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ امتیں اس معاملے میں تلاش میں رہتی تھی، اس جستجو میں رہتی تھی کہ کب نیا نبی آئے جو سابقہ نبی کی بتائی ہوئی علامات ہیں، سابقہ نبی کی بتائی ہوئی جو صفات ہیں، یا سابقہ نبی کی شریعت میں جو باتیں بقایا رہ گئی ہیں جن کو نئے نبی نے آ کر پایا تکمیل تک پہنچانا ہے، تو ہم ان باتوں کو حاصل کریں، اس دین تک ہم پہنچیں اور اللہ تک پہنچنے کی اس آخری راہ کو اور آخری راز کو ہم پالیں۔ لیکن جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو سابقہ ساری امتوں کے مزاج سے ہٹ کر، تمام نسل انسانی کے سماج اور معاشرتی سوچ سے ہٹ کر اس امت کی تربیت ایک بالکل نئے انداز سے کی گئی۔ سابقہ امتوں کی تربیت، سابقہ امتوں کی جو ان کو علمی طور پہ ان کی رہنمائی کی گئی تھی، وہ ہر دور میں نئے نبی کی طرف انسان کو متوجہ کرتی تھی، ہر دور میں نئے نبی کی ضرورت کا احساس دلواتی تھی، اس لیے کہ تب تک پوری دنیا ایک گاؤں نہیں بنی تھی۔ گلوبل ویلتھ کا تصور اس وقت تک نہیں آیا تھا کہ پوری دنیا ایک گاؤں کی طرح سمٹ جائے، ایک کنبہ اور ایک خاندان بن جائے، زمین کے ایک کونے والے دوسرے کونے والوں سے ایسے مل جائیں کہ ان کو آپس میں کبھی بھی گفتگو کرتے ہوئے، آپس میں ملتے ہوئے، رابطہ کرتے ہوئے سال ہر سال کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ تو چونکہ تب تک انسانیت سفر میں تھی، سہولیات کے اعتبار سے بہت زیادہ پیچھے تھی، ان کے ذرائع مواصلات آپس میں اتنے مضبوط نہیں تھے، جو ذرائع مواصلات، جو آپس میں ملنے کی راہیں اور جو آپس میں ملاقات کے اسباب اس امت محمدیہ کو ملے ہیں، جب پوری دنیا ایک گاؤں بن چکی، پوری دنیا ایک خاندان بن چکی، مشرق اور مغرب کے فاصلے مٹ چکے، بلکہ مشرق و مغرب تو کیا، یہ زمین پر بیٹھنے والا انسان جب چاند پر کمندیں ڈالنے لگا اور نئے نئے سیاروں کو دریافت کرنے لگا، اب ضرورت تھی کہ اس کے لیے ایک ایسا نبی بھی آ جائے جو عالمگیر نبی ہو، جس کی شریعت اولین و آخرین کا احاطہ کرنے والی ہو، جس کی شریعت کے آ جانے کے بعد کسی بھی درجے میں، کسی بھی زاویے سے، دنیا کے کسی بھی کونے میں نہ تو کوئی انسانی ضرورت محسوس ہو کسی نئی نبوت کی، نہ کوئی نئے انسانی آواز اٹھے کہ ہمیں نئے نبی کی تلاش ہے، ہم نے نیا نبی ہماری ضرورت کو آ کر پورا کرے۔ ایسا نبی اب کائنات میں دے دیا جائے جو نسل انسانی کی ساری ضروریات
ضروریات کو پورا کر دے اور تمام معاملات کو نمٹا دے۔ اب اگر آنے والی کوئی چیز ہو تو صرف قیامت کا نکارہ بجے، اب اس کے بعد آنے والی اگر کوئی چیز ہو تو حشر اور نشر کا میدان ہو، اس کے ماسوا کوئی چیز اب انسانوں سے خطاب کرنے والی، انسانوں کو ہلانے والی، انہیں پریشان کرنے والی نہ آئے۔ اب سلسلہ ختم ہوا۔ سابقہ نبیوں کا دور یہ اجرائے نبوت کا دور تھا، سابقہ نبیوں کا دور یہ انسانوں کی جو ہے وہ ترقی کا دور تھا، منزل کے پانے کا دور نہیں تھا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور یہ انسانی ترقی کے اس نقطہ کمال کا دور ہے، جس کے بعد انسانیت کے لیے کوئی منزل باقی نہیں رہتی کہ جس کی انسان تمنا کرے، کوئی جگہ باقی نہیں رہتی جس کی دلوں میں حسرت